اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا فوقکم اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو۔ اس واقعے کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلند ہوتا ہے نا پہاڑ، وہ پہاڑ کی وادی میں بیٹھے تھے تو ان کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ پہاڑ ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اونچی دیوار ہو تو اس کے سائے میں جب بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی گرنے لگی ہے۔ اس انداز میں ایک تو ان کے اوپر یہ احساس ہوا، دوسرا یہ بھی پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کے اوپر کر دیا گیا، یہ ایک معجزہ یا نشانی دکھائی گئی۔ پہاڑ کی بلندی یا پہاڑ کو اوپر کرنا یہ دونوں معنوں میں ہے، ایک تو معجزہ دکھانے کے معنی میں اور دوسرا ان کو ڈرانے کے معنی میں، دونوں مفہوم اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ پیغام کیا دیا؟ خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوۃ مضبوطی سے، واسمعوا اور غور سے سنو۔ یہ مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ ہم الفاظ پہ رہ جاتے ہیں۔ مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مضبوطی سے گرپ میں لے لو، نہیں، سختی سے اس پر کار بند ہو جاؤ، عمل درآمد کے اوپر سختی کرو، یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا۔ ہم نے بھی قرآن مجید کو ظاہری الفاظ پہ رکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ ہم قرآن مجید کا بہت احترام کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، تو محبت کے اندر آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور غلاف میں لپیٹ کے احترام کے ساتھ اوپر رکھ دیتے ہیں جہاں پہ اس کو بیک نہ ہو، احتراماً اس کو بیک نہیں کرتے۔ جبکہ اصل میں حکم کیا ہے اس کے لیے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر کاربند ہونا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم صرف محبت اور احترام کے چکر میں ظاہری احترام پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ اس کا اصل احترام کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور نافرمانی کی۔ ان کے دراصل رویے تھے کیا؟ سنا اور انکار کر دیا۔ جب ان کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، ان کو یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ تمہارے رویے تھے کیا دراصل؟ تم نے سنا اور انکار کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کے رویے اس وقت بھی یہی تھے، لیکن نا جو انبیاء کو قتل کر رہے تھے ان کے لیے انکار کرنا کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور اشربو کا اصل معنی ہے پلا دیا گیا، لیکن مفہوم کیا ہوگا؟ اور ڈال دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ اب جس چیز کو نہیں ماننا اس پہ اصل محبت ہے کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور جو اصل محبت کے لائق ہے اس کو کہہ دیا کہ ہم نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے اس شریعت کو۔ کیوں؟ بچڑا کون سا آپ کو برے کاموں سے روک رہا ہے؟ جو اصل شریعت ہے وہ تو آپ کو اپنی من مانیاں کرنے سے روکتی ہے۔ کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کس وجہ سے ڈال دی گئی؟ ان کے اندر پائے جانے والے کفر کی وجہ سے۔ کفر ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، یہ انکار ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ یہ جو انہوں نے کہا نا قالوا سمعنا وعصینا، یہ کفر ہے،
تو ان کے کفر کی وجہ سے دیکھنا جس دل کے اندر غلاظت ہوگی اس دل میں قرآن کی محبت کیسے آ سکتی ہے، اللہ کے فرمان کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ کل کہہ دیجئے۔ اچھا اس کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے کہ اگر ایک انسان کے دل میں قرآن کی محبت اجاگر نہیں ہو رہی، نیکی کے ساتھ اس کا لگاؤ نہیں ہو رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار نہیں نا، برتن اگر زیادہ گندا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو مانجتے ہیں۔ تو دلوں کی غلاظت کی صفائی کے لیے سب سے بڑا جو سولوشن ہے، جو حل ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفار آپ کے دلوں کی صفائی کے لیے ہے، تاکہ دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے فرمان کی محبت اور اس دین کو سمجھنے کی محبت پیدا ہو۔ بے ایسا بہت برا ہے، ما یامرکم بہی جس کا حکم دیا تمہیں، ایمانکم تمہارے ایمان نے۔ تو ان کے دلوں میں جو ایمان تھا اس نے کیا حکم دیا تھا؟ بچڑے کی محبت، بچڑے کی پوجا کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، بہت برا فیصلہ ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم یہی ایمان رکھتے ہو، اگر تم یہی ایمان رکھتے ہو اور اس بات کو اپنا ایمان سمجھتے ہو، تو پھر تمہارے ایمان نے بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے، تمہیں بچڑے کے پیچھے لگا دیا۔ تو اگر آج ہمارا ایمان کسی کرنی والے، بھرنی والے، غریب نواز، امیر نواز کے پیچھے لگا دے، تو پھر تو ہمارے ایمان نے کون سا کام کیا ہے؟ بے سا، بہت برا فیصلہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً صرف تمہارے لیے، یعنی صرف اور صرف تمہارا ہی حق ہے جنت پہ، کسی اور کا حق ہے ہی نہیں، اور تم کنفرم جنتی ہو، تو پھر خوف کس چیز کا؟ پھر ایک کام کرتے ہیں، خالصتاً من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، یعنی دوسروں کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے ہے جنت، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو، موت مانگو۔ ظاہر ہے جس کو پتہ ہے کہ جنت میرے لیے ہے، اس کو مرنے سے کوئی خوف ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے مجاہدین کو موت سے خوف تھا، کیوں؟ ہم نے واقعہ پڑھا ہے نا کہ ایک صحابی میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ پھینک دیں، کہا آپ جنت کی کھجوریں ہی کھائیں گے۔ ان کو جنت کا یقین تھا تو موت سے ڈر لگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہارے لیے پکی ہے، اور ہے بھی صرف تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اپنے ایمان پہ جو سچا ہے اس کے نزدیک تو یہی ہے نا کہ یہ حق ہے اور اس پہ ہم ہیں، تو جنت ہماری ہے۔ لہٰذا اگر صرف تمہارے لیے ہی جنت ہے تو پھر ایسا کرو کہ آؤ اور موت مانگو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ اس کی تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے آگے بھیجا۔ اب اپنی حرکتوں کا تو پتہ ہے نا، دل مانتا ہے کہ ہماری حرکتیں جنت والی نہیں ہیں، جہنم والی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑے پاک باز اور جنتی ثابت کر رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو۔ دراصل یہی جو بات ہے، یہی جو نظریہ ہے، یہی مبالغہ میں استعمال ہوتا ہے۔ مبالغہ کیا ہے؟ جب اسلام اور کفر کے درمیان بات اختلاف پہ چلی جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مبالغہ کیا تھا، فرمایا کہ جاؤ تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آتا ہوں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دعا کریں گے تباہی کی، بربادی کی۔ جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا، جو حق پہ نہیں ہوگا وہ مارا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو، جس میں حسن، حسین، حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا لیا تو کفار بھاگ گئے، وہ نہیں آئے اس بات پہ۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹے تو ہم ہیں، لہذا ہم مارے جائیں گے۔ یہی بات آج بھی اگر ہم کسی موقع پہ، کسی مناظرے پہ، یہاں تک کہ یہ جو جھوٹی افواہیں پھیلائی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جناب وہ درخت کی ٹہنی توڑ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آج بھی اس کے مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حق پرست جا کے درخت کی ٹہنی نہیں توڑتے، پورے کا پورا درخت اکھاڑ کے لے جاتے ہیں، اور جو ڈرنے والے ہیں وہ اس بات سے گھبراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا